اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، ہر طرف لاشیں، غزہ قبرستان بن گیا۔ اسرائیلی فوج کے اسپتالوں پر بمباری، مختلف اسپتالوں کو خالی کرنے کی ہدایت۔ اسرائیلی ٹینک القدس اسپتال سے 20 میٹر کے فاصلے پر موجود۔ صہیونی فوج کی غزہ کے الشفا اسپتال میں آکسیجن کی مین لائن پر بمباری، ایندھن ختم، لائٹ بند، انکیوبیٹر میں موجود 2 بچے چل بسے، باقی 37 بچوں کی زندگیاں لمحوں کی مہمان۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں الشفا اسپتال کے قریب شدید لڑائی، اسرائیلی فورسز نے الشفا اسپتال میں پانی کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا۔ الشفا اسپتال میں ایندھن کی کمی اور آکسیجن کی عدم دستیابی، تمام سرجیکل آپریشنز رک گئے۔ عالمی ادارہ صحت کا الشفا اسپتال سے رابطہ منقطع۔ غزہ میں 18 میں سے صرف 7 ایمبولینسز کا آرامد، اسپتال کے باہر لوگوں پر فائرنگ، اجتماعی قبریں نہ کھودی جا سکی۔ اسپتال سے نکل کر جانے والوں کو سڑکوں پر گولیاں مار دی گئی۔ اسپتال کے ریفریجریٹر کے پاس پڑی لاشوں کی وجہ سے وبا پھیلنے کا خدشہ۔ 41,000 مکانات مکمل، 2,22,000 جزوی طور پر تباہ۔ القسام بریگیڈ کی صہیونی فورسز کے خلاف مزاحمت جاری، اسرائیلی فوج کی مزید 5 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ غزہ کے شمالی علاقے التوام اور بیت حنون میں صہیونی فورسز کو بھاری نقصان۔ القسام بریگیڈ نے جھڑپوں کی فوٹیجز سوشل میڈیا پر نشر کر دی۔ فوٹیجز میں القسام بریگیڈ کے مجاہدین کو صہیونی فورسز کی بختر بند گاڑیوں کو نقصان پہنچا، 25 سے زائد گاڑیاں مکمل تباہ کی گئی۔ دشمن کو 1 دن یا 1 گھنٹے بھی سکون نہیں ملے گا۔ غزہ میں 160 سے زیادہ اسرائیلی فوجی اہداف کو مکمل یا جزوی تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج سے لڑائی برابری کی نہیں ہے، حماس سے لڑائی نے خطے کی سب سے طاقتور فوج کو خوفزدہ اور پریشان کر دیا۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان، اسرائیلی بمباری کا جواب نئے ہتھیاروں سے دینے کا بھی اعلان۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ہم جو غزہ میں کر رہے ہیں وہ بیروت میں بھی کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ بیٹھک آج لگے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے لیے بلا لیا۔ گورنر کی دونوں رہنماؤں سے مشاورت کی ایڈوائزری جاری۔ نئے نگراں وزیر اعلیٰ کی نامزدگی 3 دن کے اندر کرنی ہوگی۔ گورنر کی دونوں رہنماؤں کو نئے نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کا مشاورتی عمل 3 روز میں مکمل کرنے کی ایڈوائز۔ مسلم لیگ سندھ میں قدم جمانے کے لیے متحرک پیر صاحب پگارا سے ملاقات میں خواجہ سعد رفیق اور بشیر میمن شریک۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف سیاسی اتحاد بنانے پر مشاورت، نون لیگ کا وفد آج ایم کیم سے ملاقات کرے گا۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں نون لیگ سندھ میں کسی کے خلاف اتحاد نہیں کر رہی، عام انتخابات کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی۔ ایاز صادق نے کہا کہ وزیر اعظم اگر لاہور سے نہیں ہوگا تو پھر جاتی عمرہ سے بن جائے گا۔ گرینڈ الائنس سے سندھ میں آنے والے انتخابات کے نتائج کچھ اور ہی ہوں گے۔ ہم 28 مئی والے نہیں، 9 مئی والے نہیں۔ خواجہ سعد رفیق کا ٹویٹ لکھا، 28 مئی یوم تکبیر جس روز پاکستان ناقابل تسخیر قوت بنا، 9 مئی یوم شر ہے جس روز پاکستان پر اندر سے حملہ ہوا، 8 فروری شرانگیزی کے خاتمے کا دن ہوگا، شیر کی جیت پاکستان کی جیت۔ مولانا فضل الرحمان آج دوپہر جی پی او چوک مری میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جلسہ میں ضلع بھر سے جے یو آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ جی پی او مری کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بینروں سے سجا دیا گیا۔ غزہ کا محاصرہ ختم، اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات روکی جائیں۔ OIC اور عرب اجلاس کا اعلامیہ جاری، اعلامیہ میں کہا گیا کہ غزہ پر اتنا ظلم دفاع میں نہیں ہو سکتا۔ عرب اسلامک کانفرنس نے دفاع کا اسرائیلی جھوٹا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ غزہ میں کوئی فوجی اور سیکیورٹی حل قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے لوگوں کے لیے بین الاقوامی تحفظ چاہتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کو جنگی جرائم کی عالمی عدالت میں لایا جائے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا واحد حل فلسطین پر اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اسرائیلی فوج کو دہشت گرد گروہ قرار دیا جائے، ہمیں غزہ کے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ Unfortunately, we are being made to witness an agonizing descent
into another war in Gaza. What's worse, this war is genocide. Our hearts bleed at the distressing image of slain women and children. I also appeal to the conscience of all the world leaders to play their due role in ensuring immediate ceasefire. اسرائیل قابض ریاست ہے, اس کے جنگی جرائم عالمی عدالت انصاف میں لے جانے چاہیے. نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا OIC اور عرب لیگ کے مشترکہ ہنگامی سربراہی اجلاس سے خطاب. کہا غزہ پر اسرائیلی بمباری سے اسپتال, اسکول اور اقوام متحدہ کے دفاتر بھی محفوظ نہ رہے. فلسطینیوں کا قتل عام فوری طور پر روکا جائے, انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنایا جائے. سلامتی کونسل پر غزہ میں قتل عام رکوانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ناانصافی اور فلسطینی شہریوں کا قتل عام مزید تنازعات کو جنم دے گا. پاکستان 1967 کی سرحدوں کے مطابق ریاست فلسطین کے قیام کا حامی ہے. اسرائیل ایک جاہر اور قابض ملک ہے. لندن میں لاکھوں شہری غزہ پر اسرائیلی حملوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. احتجاجی مظاہرے کے دوران مظاہرین غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کو فوری روکنے کے لیے بمباری بند کرو, اسی وقت جنگ بندی کرو کے نعرے لگاتے رہے. برطانوی وزیر اعظم رشی سناک کا احتجاجی مظاہرے پر ناپسندیدگی کا اظہار. آسٹریلیا میں فلسطین کے حامی مظاہرین نے اسرائیل کے امداد لے جانے والے کارگو جہاز کا راستہ روک دیا. مظاہرین جیٹ سکیز کے ذریعے جہاز کے سامنے کھڑے ہو گئے. مظاہرین کی جانب سے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی. PCB میں ورلڈ کپ کی جانچ پڑتال کے لیے بڑی بیٹھک لگنے کا امکان. سابق کرکٹرز مشتاق احمد, عاقب جاوید, محسن خان اور معین خان سے مشاورت کا امکان. ذرائع کے مطابق PCB ایک بار پھر محمد حفیظ سے رابطہ کرنے کا خواہش مند. ذکا اشرف کی شاہد آفریدی سے جلد دوسری ملاقات کا امکان. ریڈ بال اور وائٹ بال کے لیے الگ الگ کپتان کے متعلق مشاورت ہوگی. کرکٹ بورڈ کے کچھ عہدیدار آسٹریلیا دورے کی وجہ سے زیادہ تبدیلیوں کے حق میں نہیں ہیں. ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے ہاتھوں شکست, پاکستان ورلڈ کپ سے آؤٹ. آخری پول میچ میں انگلینڈ کی پاکستان کو 93 رن سے شکست. انگلش ٹیم کے 337 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی. پوری قومی ٹیم 244 رنز پر آؤٹ. آغا سلمان کے علاوہ کوئی بھی بلے باز وکٹ پر نہ ٹک سکا. ٹیم کی شکست پر مایوسی ہوئی, ہم نے 30 سے 40 رن زیادہ دیے. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ ٹورنامنٹ میں اسپنرز کی کارکردگی سے مایوسی ہوئی. ہماری بالنگ اچھی نہیں تھی, اسپنرز نے مڈل اوورز میں وکٹیں نہیں لی. Crunch through the covers for 4. That's a heck of a shot. Oh my goodness me. پاکستان کی ورلڈ کلاس بالنگ ورلڈ کپ میں تھرڈ کلاس رہی. قومی ٹیم کی بالنگ بری طرح ناکام ہوئی. حارث رؤف نے 9 میچوں میں 533 رنز دے کر ورلڈ کپ کی تاریخ کا بدترین ریکارڈ قائم کر دیا. شاہین, حارث حسن, وسیم شاداب پاکستانی بالرز ورلڈ کپ میں کچھ نہ کر پائے. پاکستان مسلسل تیسری مرتبہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرنے میں ناکام. 1979 سے 1999 تک پاکستان نے 6 ورلڈ کپ میں 2 مرتبہ فائنل, 3 مرتبہ سیمی فائنل میں رسائی حاصل کی. 2003 سے 2023 تک قومی ٹیم صرف ایک سیمی فائنل کھیل سکی. شمالی وزیرستان کے عوام پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت کے ہم قدم. اتمنزئی جرگہ کے عمائدین کا پولیو کے تدارک کے لیے پاک فوج اور حکومت کے ساتھ مل کر مہم چلانے کا اعلان. عمائدین کا پاک فوج سے مل کر اپنے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے پولیو وائرس مکمل خاتمے کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار. غیر قانونی افغان شہریوں کی افغانستان واپسی کا سلسلہ جاری. کل 2,17,000 سے زائد غیر قانونی طور ہم افغان باشندے واپس جا چکے. گزشتہ روز 678 خاندانوں کے 2,957 غیر قانونی افغان باشندوں کو واپس بھیجا گیا. 287 غیر قانونی افراد ڈیپورٹ. راولپنڈی کے علاقے شاہ خالد کالونی میں 3 کم عمر بہن بھائی کھیلتے ہوئے پیٹی میں دم گھٹنے سے جاں بحق. والدین بچوں کو اکیلا چھوڑ کر کسی کام سے گھر سے باہر گئے. واپسی پر تینوں بچے ٹرنک میں پڑے ملے. جاں بحق ہونے والے دونوں بہنیں اور ایک بھائی شامل. لاہور ڈیفنس فیز 7 میں خوفناک ٹریفک حادثے نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا. 2 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق, 4 زخمی. حادثہ ڈرائیور کی تیز رفتاری غفلت کے باعث پیش آیا. ڈرائیور زیر حراست, مقدمہ درج.
फैसलाबाद में खड़ावाला के करीब तेज रफ्तार बस की कार को टक्कर 5 अफराद जाँ बाग 3 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। नौशहरों फेरोज में डाकू का पुलिस नाके पर हमला। 2 पुलिस एहलकार अगवा। पुलिस के ताक़ुब पर डाकू ने एहलकार जाबिर राजपूत को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। डाकू दूसरे पुलिस एहलकार सुधीर को जख्मी करके सरकारी असलहा लेकर फरार। ताक़ुब में जाने वाली पुलिस पार्टी ने लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया। कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का AQI 159 रहा। पंजाब लाहौर कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 121 रिकॉर्ड। टाउन हॉल लाहौर में AQI 161 नोट किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कई शहरों में धुंध का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। हिंदुस्तानी हैकर्स दुनिया भर की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा। मुख्तलिफ ममालिक पर जासूसी और दहशत गर्दी की मद में साइबर हमलों का पर्दाचार। साइबर हमलों में हासिल करदा दूसरे मुल्कों की हसास मालूमात भारत अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगा। कतर, कनाडा और फलस्तीन के अकाउंट्स पर हिंदुस्तानी हैकर साइबर हमले कर चुके। सोशल मीडिया सार्फिन का हिंदुस्तानी हैकर्स और मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी का मुतालिबा। हिंदुस्तानी हैकर्स के इंतहाई गैर कानूनी अमल को रोकना वक्त की जरूरत बन गया। मोबाइल फोन का जमाना हुआ पुराना। निजी कंपनी ने AI पिन मुतारिफ करा दी। ह्यूमन की मस्नुई ज़हानत की डिवाइस मकनातीसी तौर पर कपड़ों या दीगर सतहों पर क्लिप होगी। AI पिन इर्द गिर्द के माहौल को ट्रैक करने और रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा, गहराई और मोशन सेंसर्स का इस्तेमाल करेगी। इसमें मौजूद स्पीकर ब्लूटूथ हेडफोन से मुंसलिक होगा। AI पिन डिवाइस पर टच पैड मौजूद। डिवाइस 1,97,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब होगी।